بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت، ایران میں 40 دن کا سوگ۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں شہادت کی سرکاری تصدیق ہو چکی ہے۔ ایرانی اسٹیٹ میڈیا نے صبح یہ خبر جاری کی اور نیوز اینکر جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور رو پڑے۔ وہ اپنے دفتر میں فرائض ادا کر رہے تھے جب ان پر حملہ ہوا۔ ایران نے 40 دن کا سرکاری سوگ اور 7 دن کی عام چھٹیوں کا اعلان کر دیا، جبکہ تہران کی سڑکوں پر ہزاروں لوگ جمع ہو کر امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ایران کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ دشمن کی نفسیاتی جنگ کا حصہ تھا۔ اب عبوری کونسل ملک چلا رہی ہے۔ آیت اللہ خامنئی کو بنکر سے باہر نکال کر نشانہ بنایا، اندرونی غداری کا سنگین الزام۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کئی ماہ سے گہرے بنکر میں محفوظ تھے، جہاں امریکہ اور اسرائیل کے جدید سیٹلائٹ ٹریکنگ بھی ناکام رہے۔ 28 فروری 2026 کو انہیں بنکر سے نکال کر تہران کے کمپاؤنڈ میں ایک اہم میٹنگ کے بہانے لایا گیا اور مشترکہ امریکی اسرائیلی حملے میں شہید کر دیا گیا۔ یہ اندرونی غداری تھی کیونکہ ٹاپ سطح کی شخصیت نے انہیں میٹنگ کے بہانے باہر بلایا اور سیکیورٹی سسٹم کو جان بوجھ کر ڈس ایبل کیا گیا۔ خیال ہے کہ بنکر میں تو آنکھوں پر پٹی باندھ کر لائے جاتے تھے، مگر یہاں دن کی روشنی میں آسان ہدف بن گئے۔ یہ غداری کے بغیر ناممکن تھا۔ ایک ہی حملے میں ایران کے 40 کے قریب سینئر کمانڈرز اور افسران شہید ہو گئے۔ غداری کی سازش کیسے چلی؟ ٹاپ شخصیات نے بنکر سے نکال کر میٹنگ کا جال بچھایا۔ ایران کے سپریم لیڈر کو بنکر سے باہر لانے والا کوئی انتہائی قابل اعتماد اور اعلیٰ سطح کا شخص تھا جو سیکیورٹی کے ٹاپ افسران کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا۔ اس شخص نے میٹنگ کے بہانے انہیں کمپاؤنڈ میں بلایا جہاں دفاعی سسٹم کمزور تھے اور حملہ بہت آسان تھا۔ اس نے یقین دلایا کہ دن میں کوئی حملہ نہیں ہوگا یا مسلم ممالک سے پہلے اطلاع مل جائے گی۔ حسن نصراللہ اور دیگر کی طرح یہ بھی اندرونی لیک اور اعتماد کی بنیاد پر ہوا۔ بنکر میں تو لوگوں کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر لایا جاتا تھا، مگر یہاں انتہائی اعتماد کی وجہ سے لائے گئے۔ یہ غداری ایران کی سیکیورٹی کا سب سے بڑا فیلئر ہے۔ چین کی ریئل ٹائم انٹیلیجنس کے باوجود حملہ نہ روکا جا سکا۔ غداری اندرونی تھی۔ چین ایران کو ریئل ٹائم انٹیلیجنس دے رہا تھا کہ امریکی اور اسرائیلی طیارے کہاں سے اڑے اور کس راستے آ رہے ہیں، پھر بھی حملہ کیوں نہ روکا جا سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اطلاع جسے دی گئی وہ سیکیورٹی کا ہی کوئی اعلیٰ افسر تھا جس نے اسے نظر انداز کیا یا جان بوجھ کر چھپایا۔ آیت اللہ خامنئی کے پاس کمپیوٹر یا انٹیلیجنس سسٹم نہیں ہوتا، یہ سیاسی اور فوجی لیڈرز کو ہی دی جاتی تھی۔ جبکہ سیکیورٹی کے لوگوں نے یہ اطلاع ماننے سے انکار کیا یا غداری کی۔ یہی وجہ ہے کہ بنکر سے باہر لانا ممکن ہوا اور حملہ کامیاب ہوا۔ ایران میں غداری کا گہرا نیٹ ورک، اب کسی پر بھروسہ نہیں رہا۔ ایران میں اندرونی غداری اتنی گہری ہے کہ صدر، آرمی چیف یا کسی بھی شخصیت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ آیت اللہ خامنئی، حسن نصراللہ، اسماعیل ہانیہ جیسے بڑے لیڈرز غداری کی وجہ سے نشانہ بنے۔ بنکر اور دفاعی سسٹم مضبوط تھے، مگر اندر سے غدار موجود تھے جو سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالتے تھے اور کمپرومائز کر دی۔ اسرائیل اور امریکہ نے اس غداری کا فائدہ اٹھایا۔ اب ایران میں لوگوں کو یقین نہیں رہا کہ کون غدار ہے۔ نیتن یاہو نے فارسی میں ایرانی عوام سے کہا کہ اب سڑکوں پر نکلو اور رجیم کو ختم کر دو۔ یہ غداری ایران کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہے۔ ایران کا بدلہ، اسرائیل اور امریکی اڈوں پر چھٹی لہر کے میزائل اور ڈرون حملے۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد ایران نے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے اور اسرائیل اور امریکی فوجی اڈوں پر میزائلوں اور ڈرون سے حملوں کی چھٹی لہر شروع کر دی ہے۔ تل ابیب ایئر بیس، کمانڈ ہیڈ کوارٹر اور کئی علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کویت، دوحہ اور دبئی میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ 16 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیل میں اب تک ایک خاتون ہلاک اور 121 زخمی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملے تباہ کن ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر ایران ایسا کرے گا تو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی طاقت سے جواب ملے گا۔ آنے والے گھنٹے بہت اہم اور پورا خطہ انتہائی کشیدگی کا شکار ہے۔
کراچی میں امریکی قونصل خانے پر شیعہ تنظیموں کا شدید احتجاج، توڑ پھوڑ اور جھڑپیں۔ ایران میں خامنہئی کی شہادت کی خبر پر پاکستان میں شیعہ تنظیموں نے کراچی کے امریکی قونصل خانے کے باہر بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے بیریئر توڑے، احاطے میں داخل ہو کر شیشے توڑے اور پولیس چوکی کو آگ لگا دی۔ پولیس نے آنسو گیس اور دیگر طاقتوں سے منتشر کرنے کی کوشش کی، پتھراؤ بھی ہوا اور ٹریفک کو متبادل راستوں پر ڈائیورٹ کیا گیا اور نمائش چرنگی بند کر دی گئی۔ لاہور پریس کلب کے باہر بھی احتجاج جاری ہے، جہاں خامنہئی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ حملے میں ایران کے آرمی چیف عبدالرحیم موسوی بھی شہید۔ ایرانی میڈیا نے آرمی چیف عبدالرحیم موسوی کی بھی شہادت کی تصدیق کر دی۔ خامنہئی کے ساتھ یہ ایران کی فوج کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ اسرائیل کے پاس ہائی پروفائل ہدفوں کی درست انٹیلیجنس موجود تھی۔ کئی سینئر لیڈر شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 30 اہم شخصیات ختم ہو چکی ہیں۔ ایران میں 18 صوبوں میں 58 حملے ہوئے، 133 سے زائد شہری شہید اور 200 زخمی۔ ایک لڑکیوں کے اسکول پر حملوں میں 148 شہادتوں کی اطلاعات ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ دشمن کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو نشانہ بنا رہا ہے۔ پاکستان افغان بارڈر پر کشیدگی، مشرق وسطی کی فلائٹس منسوخ۔ ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ کے اثرات سے پاکستان میں مشرق وسطی جانے والی 156 فلائٹس منسوخ ہو گئیں۔ لاہور، اسلام آباد، ملتان، کراچی وغیرہ ایئرپورٹس متاثر۔ کراچی ایئرپورٹ پر جہازوں کا رش، مسافر انتظار میں ہیں۔ افغانستان میں پاکستانی طیاروں پر اینٹی ایئرکرافٹ فائرنگ ہوئی مگر کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بگرام ایئر بیس پر بھی بمباری کی رپورٹس۔ طالبان کا کہنا ہے کہ پاکستانی جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے خلاف کارروائی جاری رکھی ہے۔ علاقائی ہوائی ٹریفک شدید متاثر ہے۔ ایران کا امریکہ اور اتحادیوں پر بڑے پیمانے پر جوابی حملہ، العدید ایئر بیس سمیت متعدد اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملے کر دیے۔ العدید ایئر بیس قطر کو نشانہ بنایا گیا، جہاں 65 میزائل اور 12 ڈرون داغے گئے، جن میں سے 63 میزائل اور 11 ڈرون روک لیے گئے۔ 2 میزائل ایئر بیس تک پہنچنے میں کامیاب رہے اور ایک میزائل نے ارلی وارننگ ریڈار سسٹم کو ہٹ کیا۔ 8 افراد زخمی ہوئے، کوئی ہلاکت نہیں۔ بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات اور دیگر جگہوں پر بھی حملے ہوئے۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ سینکڑوں حملوں کو کامیابی سے روک لیا گیا، نقصان کم اور آپریشنز متاثر نہیں۔ دفاعی نظاموں پر سوالات، پیٹریاٹ اور دیگر سسٹمز کی کارکردگی زیر بحث۔ ایران کے میزائلوں نے خلیج ممالک کے دفاعی نظاموں کو چیلنج کیا۔ قطر میں پیٹریاٹ سسٹم نے زیادہ تر میزائل روکے مگر کچھ میزائل العدید ایئر بیس تک جا پہنچے۔ کچھ ویڈیوز میں پیٹریاٹ میزائل ناکام نظر آئے۔ قطر نے 63 میزائل اور 11 ڈرون روکے مگر ملبہ گرنے سے 8 افراد زخمی ہوئے۔ بحرین اور دیگر جگہوں پر بھی ریڈار کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ دفاعی نظام کامیاب رہے، کوئی امریکی فوجی ہلاک یا زخمی نہیں۔ ایران کے ڈرون اور میزائل یوکرین جنگ میں استعمال ہونے والے سے زیادہ جدید ہیں۔ یہ حملے دفاعی نظاموں کی حدود کو ظاہر کر رہے ہیں۔ خلیجی ممالک ناراض ہیں کیونکہ ان کی خود مختاری متاثر ہو رہی ہے۔ خلیجی ممالک میں سرمایہ کاری اور سیکیورٹی کا بحران، پراپرٹی مارکیٹ پر اثر۔ ایران کے حملوں نے خلیجی ممالک کی سیف ہیون کے لیبل کو شدید نقصان پہنچایا۔ دبئی، دوحہ اور منامہ میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، ملبہ گرا اور عمارتیں متاثر ہوئیں۔ ارب پتی اور غیر ملکی سرمایہ کار ملک سے نکل رہے ہیں کیونکہ دفاعی نظام ناکام نظر آئے۔ پراپرٹی کی قیمتیں گرنے کا خدشہ ہے کیونکہ پینک سیلنگ شروع ہو سکتی ہے۔ فلائٹس منسوخ، ایئرپورٹس بند اور لوگ شیلٹرز میں ہیں۔ گلف ممالک امریکہ پر ناراض ہیں کیونکہ ان کے اڈوں کی وجہ سے حملے ہوئے۔ یہ حملے 48 سے 24 گھنٹوں میں معیشت کو شدید متاثر کر سکتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹس میں گراوٹ اور گولڈ کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے۔ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے بعد ایران کا شدید بدلہ، ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت وارننگ۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی شہید ہوئے۔ ایران نے فوری جواب میں اسرائیل اور خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر پے در پے حملے کیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر ایران مزید حملے کرے گا تو پہلے کبھی نہ دیکھی طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ ایران کا کہنا تھا کہ یہ خود دفاعی کارکردگی ہے اور جاری رہے گی۔
عبوری کونسل تشکیل دے دی گئی ہے۔ اسرائیل نے تہران پر نئے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ علاقائی جنگ کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ نقصان کم ہے اور ایران کے نیوکلر اور میزائل پروگرام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کے صدر اور وزیر خارجہ کے بیانات، بدلہ لینے کا اعلان۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے اور بدلہ لینا جائز حق اور فرض ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ خامنہ ای استقامت اور حکومت کا نمونہ تھے، ان کا پرچم مزید بلند کریں گے۔ ایران کی سیکیورٹی چیف نے خبردار کیا کہ امریکہ اور اسرائیل پر ایسی طاقت سے حملے کریں گے جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ سابق CIA افسر نے کہا کہ اگر ایران امریکی ایئرکرافٹ کیریئر جیسے USS ابراہم لنکن کو نشانہ بنائے تو ورلڈ وار 3 شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ ایران کے پاس ہائپرسونک میزائل موجود ہیں جن کا کوئی دفاع نہیں۔ ایران کا موقف ہے کہ یہ جنگ جاری رہے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔